فخر کاکا خیل. فخر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. فخر بھائی یہ جو 25 26 27 28 کارروائیاں ہوئی ہیں ان 3 راتوں میں، 71 خوارجین اس میں ہلاک ہوئے، ان کو جہنم وصال کیا گیا. مجھے بتائیے کہ پوری طرح ذرا گراؤنڈ رپورٹ کیجیے گا ہمیں، یہ واقعات کیا ہیں اور یہ انفلٹریشن کس طرح ہو رہی تھی، ذرا پلیز. دیکھیں ایک عرصے سے شمالی وزیرستان سے ملحقہ اس پاک افغان سرحد کی جانب سے انفلٹریشن ہوتی رہی ہے، اور اس میں 80% جو جنگجو ہیں وہ حافظ گل بہادر گروپ HBG جس کو کہا جاتا ہے اس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس کا دائرہ کار تمام جنوبی اضلاع پر محیط ہے. ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک، بنو، لکی مروت، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، کرک، اور یہاں تک کہ کوہاٹ اور پھر پشاور کے بارڈر تک اس نے ایک اور اتحاد بنا دیا ہے، اس میں بھی یہ شامل ہیں. تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 80% جو جنوبی اضلاع میں، یہاں تک کہ پنجاب کے جو جنوبی اضلاع میں حالیہ کارروائیاں ہو رہی ہیں اس کے تانے بانے بھی اور اس کی کمانڈ بھی حافظ گل بہادر گروپ کے ساتھ ہے. تو جو ہی ہماری مشرقی بارڈر پر تناؤ بڑھا تو غالباً اس گروپ نے یہ سوچا کہ اب ایک ہی دفعہ وار کر کے ایک ٹینشن کریٹ کی جائے، اور ایک جو چونکہ سیکورٹی فورسز اور پاکستان کا جو توجہ ہے وہ اس وقت مشرقی بارڈر پر ہوگا، تو یہاں پر ان کو خاطر خواہ کامیابیاں حاصل ہو جائیں گی. لیکن بروقت کاروائی کرنے سے 70 سے زائد جو عسکریت پسند ہیں، پہلے خبر آئی تھی کہ 40 ہیں، پھر 50 ہیں، لیکن اب باڈی کاؤنٹ جب حاصل کر لیا گیا فزیکلی تو وہ 70 پلس ڈیڈ باڈیز. اچھا فخر یہ بتاؤ کہ یہ جو ہلاک شدگان ہیں ان میں کوئی ایسے 3 4 5 بڑے نام ہیں جو شاید پورے پاکستان میں مشہور نہ ہوں، کیونکہ عرصہ ہوا پاکستان کے مین سٹریم میڈیا نے، میرے پیارے بھائی، افسوس کی بات ہے کہ دہشت گردی کو اپنا موضوع ہی نہیں بناتے. ہمارے موضوعات ہی کچھ اور ہوتے ہیں، ترجیحات ہی کچھ اور ہوتی ہیں. لیکن آپ وہاں برسر زمین موجود ہوتے ہوئے کیا کچھ 4 5 ایسے نام لے سکتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی نگاہ میں ہائی پروفائل ٹیررسٹ ہو سکتے ہیں جو ان کارروائیوں میں ہلاک ہوئے ہیں؟ دیکھیں فی الوقت تو کیونکہ صرف یہ ایک کاروائی نہیں ہوئی، اس کے ساتھ ہی بہت بڑی کاروائی ہوئی ہے جس میں باڈی کاؤنٹ تو صرف 3 ہے، لیکن ایک ہائی ویلیو ٹارگٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے. فی الوقت یہ جو 70 ڈیڈ باڈیز ہے ان میں سے بتایا یہ جا رہا ہے کہ کافی تعداد افغانیوں کی بھی ہے، اور ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کا کیونکہ ایک بلک میں باڈیز ان کو موصول ہوئی ہیں تو ابھی ان کی جو آئیڈینٹیفیکیشن کا عمل ہے، اسی وجہ سے ڈیڈ باڈیز ابھی تک نہیں. تو آپ وہ جو 3 میں سے ایک ہائی پروفائل کی بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں ابھی آپ کو پورا، یعنی یہ بات آپ بسوخ سے اس کا بھی نام نہیں لے سکتے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، وہ کاروائی ہوئی ہے باجوڑ، جہاں یہ ساؤتھ ریجن میں یہ بڑی کاروائی ہوئی ہے. اسی طریقے سے ایک اسٹرائک آپریشن کیا گیا ہے باجوڑ سے ملحقہ پاک افغان سرحد میں جو شمال میں پڑتا ہے فارمر ٹرائبل ایریا کے، وہاں پر مامون کے علاقے میں جو کاروائی ہوئی وہ بھی انفلٹریشن تھی، اور اس کی سربراہی کر رہے تھے مولوی فرید الدین مولوی فرید اللہ، جو آپ کو یاد ہوگا TTP باجوڑ کے نائب امیر تھے. مولوی فقیر محمد جو کابل جیل سے رہا ہوئے اور کافی ایکٹیو تھے باجوڑ اور موصوف میرا خیال ہے کہ سوات میں جب انسرجنسی اپنی ہائٹ پر تھی وہ ملا ریڈیو کے دنوں میں، تو غالباً ان دنوں بھی بہت ایکٹیو تھے وہاں پہ، if I am not correct. جی بالکل، یہ سارے ساتھی TNSM سے TTP میں آ گئے تھے، اور پھر سوات بلاکنڈ آپریشن کے بعد یہ افغانستان چلے گئے جہاں گرفتار کیے گئے، اور پھر ان کو کابل جیل میں رکھا گیا، اور پھر 15 اگست 2021 کو یہ کابل جیل سے فرار ہوا، اور اس وقت کنڑ کے علاقے میں جو باجوڑ سے ملحقہ ہے وہاں پر مقیم ہے. لیکن زیادہ تر جو ایکٹیو تھا وہ ان کے یہ صاحبزادے تھے جو اس وقت حالیہ دنوں میں یہ جو شمالی زونز میں، چاہے وہ ممند ہو، باجوڑ ہو، ملاکنڈ ہو، ان علاقوں میں جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ان کے سربراہی یہی کر رہے تھے جو مولوی فقیر محمد کے صاحبزادے تھے. وہ ان کی بھی ہلاکت کی تصدیق سرکاری اور ساتھ میں طالبان ذرائع نے کی ہے. لیکن ہم آتے ہیں یہ جو بڑے پیمانے پر جو آپریشن ہوئے ہیں اس کے اس پر خوست لگتا ہے، افغان صوبہ خوست. اور خوست آپ کو یاد ہوگا جو CIA بیس کیمپ چیپمین کیمپ کے اوپر جو تاریخ کا سب سے بڑا حملہ ہوا تھا جس میں 7 CIA آپریٹیوز مار دیے گئے تھے، یہ وہ علاقہ ہے. اور یہیں پر جو انڈین جو کنسٹرکشن کمپنیز تھے ان کی کافی انگریس رہی. خوست جہاں ایک طرف خوست پکتیکا
جہاں ایک طرف جلال الدین حقانی اور حقانی نیٹ ورک کا گڑھ تھا، ہمیں 9/11 کے بعد سے خوست میں انڈین ایلیمنٹس بہت زیادہ سامنے نظر آئے، جس میں ساری باتیں وہ کنسٹرکشن کے نام پر وہاں موجود تھے، لیکن ہمیں نارتھ وزیرستان میں جتنی بھی گڑبڑ ہوتی تھی اور ان کے نہیں، لیکن فخر آپ کی یہ انڈین کنیکشن کو ہی ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے بھی یقیناً یہ دیکھا ہوگا کہ انہی دنوں آنند پرکاش جو کہ جوائنٹ سیکرٹری ہیں پاکستان، افغانستان اور ایران کے انڈین فارن آفس میں، وہ بھی کابل پہنچے موصوف، اور وہاں انہوں نے ایکٹنگ فارن منسٹر مولوی امیر خان مرتقی سے ملاقات کی ہے۔ اس سے پہلے جو ہے اعلیٰ سطحی رابطہ جو ہے انہی صاحب نے، مرتقی نے، جنوری میں، اس سال کی جنوری میں فارن سیکرٹری انڈیا کے جو ہیں وکرم مصری، ان کے ساتھ بھی ملاقات کی تھی۔ اس دورے کے حوالے سے جو یعنی پریس ریلیز ایشو ہوئی ہے وہ بڑی غور طلب ہے۔ اس کے بعد میں اس کو تھوڑا سا آپ کو ریفر کر کے میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ تبصرہ کرو اور مجھے یہ بتاؤ کہ کیا میرے شکوک و شبہات درست ہیں یا نہیں۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آنند پرکاش جب ابھی گئے ہیں 28 اپریل 27 اپریل کو، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنا افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ تعاون جاری رکھیں گے، اور بھارت نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ انفراسٹرکچر کے کچھ پروجیکٹس میں سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے، as well as resume work on some projects that have been stalled for some time۔ تو بہت عرصے سے یہ باتیں چل رہی ہیں، بھارت تو کہہ رہا ہے نا کہ جی سنتاس معاہدہ اینڈ آل دیٹ، تو یہ باتیں آ رہی تھیں طالبان کے اینٹی پاکستان ایلیمنٹس کی طرف سے کہ دریائے کابل کا پانی بھی جو ہے وہ پاکستان کو ڈینائی کیا جا سکتا ہے۔ تو کیا یہ جو انفراسٹرکچر جی پروجیکٹس کی بات ہو رہی ہے اور جن تعمیرات کا ذکر ہو رہا ہے، کیا ان کا مقصد جو ہے وہ کابل کا پانی بھی پاکستان کو ڈینائی کرنا بھی ہو سکتا ہے؟ بالکل، جو دریائے کنڑ ہے جس کو دریائے کنہار بھی کہتے ہیں، اس کے اوپر افغانستان کی کوشش البتہ کسی حد تک وہ یہ کہتے رہے ہیں، اور ایک عوامی بہاؤ بھی بنایا گیا ہے کہ ہمیں یہاں پر ایک ڈیم بنانا ہوگا، اور وہ بھی فقط پاکستان کو تکلیف پہنچانے کے لیے، اور ظاہری بات ہے ہندوستان اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دے گا۔ لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جانب خوست آگے چل کر، جس طرح میں نے کہا بھی کہ ان کی کافی یہ خوست اگر آپ دیکھیں پاکستان کے حوالے سے اور اس خطے کے حوالے سے کافی اہمیت کا حامل ہے۔ یہیں پر خوست پروٹیکشن فورس CIA نے براہ راست ایک فورس بنائی تھی جو افغان حکومت کو بھی جواب دے نہیں تھی۔ اس پورے ریجن میں یہ ایک ایسی فورس تھی جو نہ افغان فورس کو جواب دیتی، نہ افغان حکومت کو جواب دیتی تھی، اور یہ کلوزلی لائزون کرتی تھی ود انڈینز، جو وہاں کے مقامی لوگ بھی اس کی تصدیق کر سکتے ہیں، اور ان کے اوپر گراس ہیومن رائٹس وائلیشن کے الزامات بھی لگے ہیں۔ ماضی میں یہ 2002 میں قائم کی گئی تھی۔ ان کی ٹریننگ بھی جہاں ایک طرف CIA کر رہی تھی، دوسری انڈینز بھی کر رہے تھے، اور اب جو مقامی ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت جو یوتھ پاکستانی طالبان کے ساتھ مل کر پاکستان کے اندر لڑ رہی ہے، اس میں زیادہ تر ان کی ٹریننگ جو ہوئی تھی وہ اسی خوست پروٹیکشن فورس کے جو کمانڈرز تھے یا جو لیڈرز تھے انہوں نے کی تھی۔